أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق اللہ العظیم. جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بے شک مغفرت اور بڑا اجر ہے. تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو، وہ دلوں کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے. بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے، حالانکہ وہ بہت باریک بین مکمل طور پر باخبر ہے. سورہ ملک کی ان آیتوں میں بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور ان کو آخرت میں بڑا اجر دیں گے. پچھلی آیتوں کے اندر جب یہ بات آئی کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں چیخو پکار کی سزا ہوگی. تو یہاں بتایا کہ ہاں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. ان الذین یخشون ربہم. یخشون خشیت کے معنی ڈرنا. قرآن کریم میں اللہ کے ڈر کے لیے الگ الگ الفاظ آئے. ہم تو اردو میں ایک ہی ترجمہ کر دیتے ڈر. ایک لفظ آیا خشیت، ایک لفظ آیا تقوی، اس کا معنی بھی کرتے ڈرنا. ایک خوف کا لفظ بھی آیا ہے فلا تخافوہ وخافونی ان کنتم مؤمنین. ایک خشوع کا لفظ آتا ہے والذین هم علی صلاتہم خاشعون، کہ اپنی نمازوں میں وہ خشوع اختیار کرتے ہیں. اس کا ترجمہ بھی ڈر سے کرتے ہیں. خشوع کا مطلب یہ ہے دل کا جھک جانا. جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو خشع قلب ھذا لخشعت جوارحہ، کہ اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا، اللہ کی تعظیم ہوتی تو وہ اس کے اعضاء سے ظاہر ہوتی. انسان نماز پڑھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے تو جس طرح دل ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اعضاء بھی متوجہ ہو، ادھر ادھر حرکت کرے، ادھر ادھر کھیلے، یہ نامناسب ہے، تقویٰ کے خلاف ہے. تقویٰ لفظ کا بھی مطلب ہوتا ہے ڈر. قرآن میں بار بار آیا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تقویٰ کا ایک مطلب کرتے بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا. یہاں یہ بات ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے. حدیث شریف کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ دو آنکھیں جہنم کے عذاب میں نہیں جائے گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرے داری کرنے کے لیے جاگے، اور ایک وہ آنکھ جس کے اندر اللہ کے خوف سے آنسو جاری ہو جائے. تو خشیت. پھر لفظ آتا ہے تقویٰ. تقویٰ کا مطلب کیا؟ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس لگی ہوئی تھی، کہاں صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اللہ کا ڈر، کسی نے کہا گناہوں سے بچنا، کسی نے کہا اللہ کی طرف متوجہ ہونا. الگ الگ باتیں کہی. قرآن کے ایک بہت بڑے عالم ابی بن کعب اس مجلس کے اندر موجود تھے. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ ابی تم بتاؤ کہ تقویٰ یعنی کیا؟
تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ عمر آپ کبھی جنگل میں جھاڑی والی جگہ کے درمیان سے گزرے ہو جہاں پگڈنڈی بھی نہ ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں موقع آیا ہے. تو کیا انسان اس جگہ سے کیسے گزرتا ہے؟ ایک تو اپنے کپڑوں کو سمیٹتا کہ کہیں کانٹے وغیرہ نہ لگ جائے، پاؤں میں بھی ایک دم چوکنا رہتا ہے کہ کوئی نیچے جانور وغیرہ نہ ہو، اس طرح بچ کر نکل جاتا ہے. تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر گناہوں سے بچے بن دیکھے. یہ لفظ قرآن میں آیا ان الذین یخشون ربہم بالغیب. بندوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اس کی نشانیاں دیکھی ہیں، اس کے پیغمبر نے بتایا، لیکن اللہ کو دیکھا نہیں. اللہ کا دیدار تو قیامت میں ہوگا اور یہ بہت بڑی نعمت ہوگی، لیکن یہاں اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے لہم مغفرت، اللہ تعالیٰ نے بخشش کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہر انسان سے خطا ہوتی، چوک ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، انسان بھول کرتا ہے. انسان لفظ کا مطلب یہ بھول، تو انسان سے بھول ہو جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے. ایک تو جان بوجھ کر بار بار کرنا یہ ایک الگ ہے، اور ایک چوک ہو جانا، تو چوک ہو جاتی ہے انسان سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چوک، ایسے گناہوں کو معاف کر دیتے. کن لوگوں کے گناہ؟ جو یخشون ربہم بالغیب، کہ رب کو نہیں دیکھا پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو لہم مغفرت، ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَأَجْرٌ کبیر، اور دوسرا ایک ان کو بڑا اجر دے گا. بڑے اجر سے مراد جیسا کہ علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ بڑے اجر سے مراد جنت، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی جنت کے اندر داخل کرے گا. تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی. آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہم دیکھیں کہ ہم کس حد تک اللہ سے ڈرتے. ہمارے دل میں تقویٰ کتنا ہے؟ تقویٰ یا ڈر یا خشیت یا خشوع اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچے. ایک تو لوگوں کو دیکھ کر ڈرے اور بچے، یہ بھی غنیمت ہے، ٹھیک ہے کہ کم از کم حیا تو ہے انسان کے اندر کہ دوسروں کو دیکھ کر بچتا ہے، کھلے عام گناہ نہیں کرتا. یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ کم از کم کہ بھئی دوسرے دیکھ رہے اس بہانے بھی وہ گناہ سے بچتا ہے، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. حیا ہے یہ، اور حیا کی تعریف کی گئی ہے. لیکن ایک تو یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، اس کو اپنے من میں رکھ. دنیا کے اندر گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہی، ورنہ ڈنڈے کے زور پر کسی کو روکنے کی کوشش کرے تو جب تک ڈنڈا سامنے ہوگا وہ تب تک، ورنہ وہ نظریں چکا کر ٹیکس کی بھی چوری کر لے گا اور چیزوں کی بھی چوری کر لے گا، کیونکہ حقیقت میں ڈر نہیں. تو حقیقت میں انسان گناہوں سے اس وقت بچ سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. سورہ زمر میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا خیال آئے تو اہل ایمان کے دل کانپ اٹھتے، لرز جاتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے. آج ہماری حالت کیسی ہے؟ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا. دہلی مائنورٹی کمیشن کے صدر رہ چکے ہیں مولانا ظفر الاسلام خان، ایک اخبار چلاتے تھے دا ملی گیزٹ. انہوں نے ایک زمانے میں وہ 2007 کے اندر گئے تھے دمشق.
اس خالد مشعل حماس تنظیم جو فلسطین کی ایک بہت اہم تنظیم ہے فلسطین کی آزادی کی، اس کے صدر خالد مشعل ان کا انٹرویو لینے کے لیے گئے تھے دمشق میں۔ دمشق کے اندر ایک بہت بڑی مسجد ہے جامع اموی، بنو امیہ کے خلفاء نے بنائی تھی، بڑی مسجد ہے، ہزاروں لوگ آئے ایسی مسجد۔ تو کہتے کہ رمضان کا مہینہ تھا، میں گیا مسجد کے اندر، مین گیٹ تو بند تھا، ایک گیٹ دوسرا جس کا نام تھا مواعظ الرحمان وہ کھلا ہوا تھا، وہاں سے روزے داروں کے افطار کا انتظام عرب لوگ کرتے ہیں۔ تو اس مسجد میں گیا، صحن کے اندر تقریباً 10,000 لوگ موجود تھے افطار کرنے کے لیے، اور اسی قریب میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقبرہ اسی مسجد کے کمپاؤنڈ میں۔ تو کہ میں بھی بیٹھ گئے، اذان ہوئی، لوگ افطار کرنے لگے، افطار کر کے کسی نے تنہا نماز پڑھی، کوئی چل دیا، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ میں نے دیکھا کہ 10,000 لوگ موجود تھے لیکن نماز میں صرف 15 آدمی، جماعت کی نماز میں اتنی بڑی مسجد میں 2007 کا واقعہ لکھتے کہ صرف 15 آدمی۔ مجھے بہت زیادہ تعجب بھی ہوا کہ یہ مسلمانوں کی یہ حالت۔ تو کہا کہ مجھے یہاں کے انتظامیہ سے ملنا چاہیے، تو نماز کے بعد آفس میں چلا گیا کہ مجھے ملنا ہے سیکریٹری سے۔ تو بہت دیر کے بعد وہ آئے، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ حالت کیوں ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، افطار میں تو اتنے سارے لوگ۔ تو انہوں نے لے دے کے ایسا جواب دیا کہ ہم کسی کو زبردستی نہیں روک سکتے نماز کے لیے۔ تو مسلمانوں کی آج یہ حالت ہے۔ وہ علامہ اقبال نے تو کہا تھا، لاہور میں ایک مسجد بنی، رات میں ہی پوری مسجد بن گئی تھی لاہور میں شاہجہانی گیٹ کے پاس، اس لیے اس مسجد کا نام رکھا مسجد شب بھر، ایسا نام ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ من ایسا ہے کہ برسوں میں نمازی نہیں بن سکا، لیکن علامہ اقبال کو کوئی یہ بتائے کہ من تو نمازی بنے گا تب بنے گا، یہاں تو جسم بھی ابھی تک نمازی نہیں بن سکا۔ تو اس آیت کے اندر یہ بات ہے کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ اللہ کو دیکھا نہیں اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ کا خوف یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ خوف لفظ خشیت کے علاوہ ایک لفظ ہے خوف۔ خوف کا مطلب جس کو ہم ڈر کے، ایک تو انسان سانپ سے بھی ڈرتا ہے انسان، اور باپ ہے باپ سے بھی ڈرتا ہے، لیکن دونوں کا ڈر الگ الگ ہوتا ہے۔ سانپ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ نقصان پہنچائے گا، اور والد سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کی تعظیم۔ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم ہمارے دلوں کے اندر ہو، اس کو یہ خوف مطلوب ہے۔ ایک تو انسان ڈرتا ہے کہ بھئی سانپ سے کیوں ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، اس سے بھی ڈرتا ہے، کیوں کہ وہ نقصان پہنچائے گا، اور ایک اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو کیوں ڈرتا ہے کہ اس کی تعظیم دل کے اندر، تو یہ تعظیم دل کے اندر آئے، یہی مطلوب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام غلطیاں معاف فرما، ہمیں تیرا خوف نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے خوف کے ساتھ، تیری تعظیم کے ساتھ، تیری عظمت کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم تیرے لیے روزہ رکھتے ہیں، یا اللہ ہم نے اس لیے روزہ رکھا کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزے کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم تلاوت کرتے ہیں، تیرے کلام
کی محبت میں ہم تلاوت کرتے ہیں، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، نماز کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما یا اللہ، اور زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، حلال پاکیزہ روزی کے دروازوں کو کھول دے یا اللہ، حرام سے حفاظت فرما یا اللہ، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا یا اللہ، تمام مسلمانوں کے لیے روزگار کے دروازے کھول دے یا اللہ، کسی کا محتاج نہ بنا، امن عطا فرما، عافیت عطا فرما یا اللہ، ملک کے اندر محبت کے ماحول کو قائم فرما، نفرت کے ماحول کو ختم فرما یا اللہ، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، مدرسوں کو آباد فرما یا اللہ، مدرسوں کے اندر دین کی تعلیم کو زندہ فرما یا اللہ، ہمارے بچوں کے عقائد کو درست فرما یا اللہ، ان کے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ، آنے والے وقت میں ہماری نسلوں کو اس ملک کے اندر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔